خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی طاقتور جیو پولیٹیکل دلیل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ حقیقت ٹی وی کے ایک حال ہی تجزیے پر مبنی ہے جس میں برطانیہ کے مستقبل کے بارے میں ایک چونکا دینے والی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ تو آئیے سیدھا بنیادی سوال پر آتے ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ ذریعہ برطانیہ کے لیے اتنے بڑے ایک تاریخی زوال کی پیشین گوئی کر رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس پوری دلیل کی شروعات ایک خاص واقعے سے ہوتی ہے جسے یہ ذریعہ تمام مسائل کی جڑ قرار دیتا ہے، اور وہ ہے آب نائے ہرمز کے لیے برطانیہ کا منصوبہ۔ تو اس منصوبے میں ہے کیا؟ ذریعے کے مطابق اس کے کئی مراحل ہیں۔ سب سے پہلے تو انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے ڈرونز بھیجے جائیں گے، پھر جنگی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز میں لایا جائے گا، بہانہ یہ ہوگا کہ تجارتی جہازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور آخر میں ایران کے کنٹرول کو سیدھا سیدھا چیلنج کیا جائے گا۔ تو یہاں اصل بات سمجھنے کی ہے۔ یہ تجزیہ برطانوی منصوبے کو کوئی عام سیکیورٹی مشن نہیں سمجھتا، نہیں، بلکہ اسے ایک کھلی اشتعال انگیزی قرار دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے برطانیہ جان بوجھ کر امریکہ کے پیچھے چلتے ہوئے خود کو اس آگ میں جھونک رہا ہے۔ اور بس یہیں سے تجزیہ ایک بہت ہی سنگین رخ اختیار کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس مرکزی پیشین گوئی کی اور اس کے برطانیہ کے لیے کیا ہولناک نتائج بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بڑا چونکا دینے والا موازنہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو امریکہ ہے جو مشرق وسطیٰ میں پہلے ہی کافی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف اس ذریعے کے مطابق برطانیہ کے لیے جو انجام بتایا جا رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ، یعنی 1000 گنا زیادہ تباہ کن ہوگا۔ اور یہ صرف کوئی اندازہ یا تشریح نہیں ہے، یہ حقیقت ٹی وی کا براہ راست جملہ ہے جو اس پیشین گوئی کی شدت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، سخت وارننگ ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنی بڑی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اتنے شدید نتیجے کی وجہ کیا ہے؟ اس دعوے کے پیچھے آخر منطق کیا ہے؟ چلیں آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل کیسے بنتی ہے۔ تو اب آتا ہے اس پوری دلیل کا سب سے اہم حصہ۔ اس تجزیے کے مطابق ایک ملک ہے جو اس سارے کھیل میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گا، جو برطانیہ کے اس انجام کو یقینی بنائے گا، اور وہ ملک ہے روس۔ اس تجزیے میں روس کی برطانیہ سے دشمنی کی کئی وجوہات گنوائی گئی ہیں۔ مثلاً یوکرین جنگ میں برطانیہ کو مرکزی اشتعال انگیز سمجھا جاتا ہے، پھر یہ کہ برطانیہ ایران کے ساتھ یورپی سفارتکاری میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ ذریعہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ روس کا غصہ امریکہ سے بھی زیادہ برطانیہ پر ہے، اور سب سے خطرناک بات کہ بیلاروس میں جو میزائل نصب کیے گئے ہیں ان کا اصل ہدف مبینہ طور پر لندن ہے۔ اور یہ دشمنی صرف باتوں تک محدود نہیں رہے گی۔ اس تجزیے کے مطابق روس ایران کو بھرپور عملی مدد دے گا، جدید ٹیکنالوجی دے گا، میزائل دے گا، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا، یہ یقینی بنانا کہ آبنائے ہرمز میں برطانوی بحری جہاز بچ نہ پائیں۔ چلیں اب ذرا بڑے کینوس پر دیکھتے ہیں۔ اس ذریعے کے مطابق یہ جو برطانیہ، ایران، روس کی تکون بن رہی ہے نا، یہ دراصل ایک بہت بڑے اور پیچیدہ عالمی کھیل کا صرف ایک حصہ ہے۔ یہاں ٹرمپ کے زیر اثر امریکی حکمت عملی کی بات کی گئی ہے۔ ذریعہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارا ایک منصوبہ ہے جس کا مقصد برطانیہ اور یورپ کو اس جنگ میں آگے کرنا ہے، اور جب وہ پھنس جائیں تو خود پیچھے ہٹ جانا ہے تاکہ وہ اکیلے ہی اس کے معاشی اور فوجی نتائج بھگتیں۔ یہ تجزیہ یورپ کے اندر کی پھوٹ کو بھی دکھاتا ہے۔ ایک طرف تو برطانیہ اور اس کے حامی ہیں جو جنگ کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف ایک ایسا دھڑا بھی ہے جو ایران سے سفارتکاری چاہتا ہے، پابندیاں ہٹوانا چاہتا ہے، اور ذریعے کے مطابق یہی اندرونی تقسیم یورپ کو بہت کمزور کر رہی ہے۔ اور اس منصوبے کے معاشی نتائج وہ تو بہت ہی بھیانک بتائے گئے ہیں۔ جہاں سرکاری اندازے کہہ رہے ہیں کہ بحران شاید 8 مہینے چلے گا، وہیں یہ ذریعہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ نہیں، یہ معاشی بحران 80 مہینوں تک کھینچ سکتا ہے، یعنی مہنگائی کا ایک طوفان اور پورے یورپ اور برطانیہ میں عوامی بے چینی۔ اب ہم پہنچتے ہیں اس دلیل کی آخری اور شاید سب سے گہری تہ تک۔ اس تجزیے کے مطابق یہ صرف جیو پولیٹکس کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کا تاریخی انصاف ہے جسے ہم مکافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن اس پورے بیانیے کو بہت اچھی طرح دکھاتی ہے۔ دیکھیں، ایک ماضی تھا جب برطانیہ وہ سلطنت تھی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پھر حالیہ ماضی آیا، سیاسی عدم استحکام کا دور، اور آج ذریعہ اسے ایک ایسے ملک کے طور پر دکھاتا ہے جہاں بے گھری اور جرائم بڑھ رہے ہیں، اور مستقبل میں اسے عالمی سطح پر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قدرت کی طرف سے ایک سبق۔ اور یہ اقتباس اس پوری دلیل کا نچوڑ ہے کہ ان لوگوں نے پوری دنیا کو تباہ کیا، آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ شاید قدرت چاہتی ہے کہ انہیں ذلیل کیا جائے۔ یہ برطانیہ کے ماضی کے اقدامات کو
اس کے متوقع مستقبل سے جوڑتا ہے، ایک اخلاقی حساب کتاب کے طور پر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ذریعے کے مطابق جو کچھ ہونے والا ہے وہ صرف طاقتوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں ماضی کے کیے کا پھل مل رہا ہے۔ تو آخر میں یہی سوال بچتا ہے، کیا یہ صرف ایک جیو پولیٹیکل تجزیہ ہے جو خالصتاً حکمت عملی اور حالات پر مبنی ہے، یا یہ تاریخی حساب کتاب اور مکافات عمل کی ایک کہانی ہے؟ اس کا فیصلہ ظاہر ہے سننے والوں پر ہے۔